اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہر طرف خاموشی ہو اور اکیلے پن میں ایک بہت ہی عجیب گہرا سا احساس دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ یہ احساس ہم سب کے لیے جانا پہچانا سا ہے، لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اسی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے اینبیڈو کہتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے یہ بالکل اسی کیفیت کی بات ہے۔ یہ احساس اکثر ایسے ہی چھا جاتا ہے، بالکل جیسے دھند چھا جاتی ہے، جب دنیا کا شور و غل تھم جاتا ہے اور انسان اپنے ہی خیالات کے ساتھ بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ایک دم سے اچانک سے آتی ہے، بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی وارننگ کے۔ تو چلیے اس کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو تجربہ ہے نا، یہ اکثر شروع ہوتا ہے خاموش تنہائی کے لمحات میں، لیکن یہ نہ تو ایسی بیزاری ہے کہ بس بور ہو رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی میڈیٹیشن ہے جو سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہو، بلکہ یہ ان دونوں کے بیچ کی ایک بہت ہی نازک سی، لطیف سی جگہ ہے۔ اور یہ احساس یہ کسی بھی عام سے لمحے میں آ سکتا ہے۔ مطلب سوچئے، کوئی کسی کو لینے کے لیے چند منٹ پہلے پہنچ گیا، گاڑی بند کی اور بس اپنے خیالات میں کھو گیا، یا پھر صبح سویرے اندھیرے میں بستر پر بیٹھے ہوئے بس سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے زندگی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی عام سے قابل شناخت سے لمحات ہیں جن میں یہ کیفیت ابھرتی ہے، اور پھر اسی خاموشی کے دوران کچھ بدلتا ہے۔ دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کی وہ چیزیں جن پر کبھی دھیان بھی نہیں جاتا، وہ ایک دم سے اچانک بہت گہری اور عجیب سی لگنے لگتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فلم کلوز اپ کی طرف جاری ہو، لیکن فوکس کس چیز پر ہے یہ صاف نہیں ہے۔ بس ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ ہاں کچھ اہم ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے یہ واضح نہیں ہوتا۔ بس ایک ہلکی سی دھیمی سی آگاہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی معمولی لمحہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بالکل معمولی سی تفصیلات ایک دم سے گہرے معنی اختیار کر لیتی ہیں۔ جوتوں پر جو سلائی ہے، کلائی کی نسوں کی حرکت، یا ہوا میں جھولتے ہوئے پودے، یہ سب چیزیں اچانک سے وجود کی نزاکت اور اس کی جدوجہد کی نشانی بن جاتی ہیں۔ اور پھر یہاں سے یہ تجربہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ ایک عجیب سی، اداس سی وجدانی کیفیت کے بعد ایک دم سے خیالات کی ایک ایسی لہر آتی ہے جو بالکل سب کچھ صاف کر دیتی ہے۔ اور یہ اس تجربے کا سب سے اہم نقطہ ہے، ایک زبردست احساس کہ میں یہاں ہوں، میں زندہ ہوں، میں اسی لمحے میں ہوں، بالکل وہی احساس اسی جگہ پر۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خواب سے جاگا ہو اور حقیقت ایک دم سامنے آ گئی ہو۔ یہ جو کلیئرٹی آتی ہے نا، یہ خیالات کا ایک پورا سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ کیسے زندگی کے تمام راستے، سب الجھنیں، سب کامیابیاں اسے اس ایک لمحے تک لے آئی ہیں۔ پھر اپنی غلطیوں پر، کامیابیوں پر، اپنے فیصلوں پر نظر ڈالی جاتی ہے، جو کچھ کھویا، جو پایا، اس سب پر نا ایک شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ جملہ واقعی اس پیچیدہ جذبے کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ نہ صرف خوشی ہے اور نہ ہی صرف غم، بلکہ یہ دونوں کا ایک عجیب سا حسین سا ملاپ ہے۔ اور یہ جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے سفر کو جیسا بھی وہ رہا ہے قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس نئے نقطۂ نظر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ایک گہرائی اور خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے۔ کھڑکی پر بہتے بارش کے قطرے ہوں یا کافی میں گھلتی ہوئی کریم، ہر چیز اچانک سے اس کائنات کی پیچیدگی کو ظاہر کرنے لگتی ہے۔ اور یہ بات بہت شاندار طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ زندگی صرف کوئی مقصد حاصل کرنے یا کوئی کہانی بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تجربہ بھی ہے جسے بس جینا ہے۔ ہر لمحہ اپنے آپ میں مکمل ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ گہرا احساس ہمیشہ نہیں رہتا۔ آخرکار دنیا کا شور و غل واپس آ ہی جاتا ہے، اور یہ جو وجد کی کیفیت ہے یہ دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگتی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ احساس پوری طرح سے ختم ہو جائے، چلیے اسے ایک نام دیتے ہیں۔ اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی اس گہرائی سے باہر نکلنا چاہتا ہے، جیسے ہی ہاتھ فون کی طرف بڑھتا ہے یا کار ریڈیو آن ہو جاتا ہے، بس توجہ ہٹانے کے لیے۔ شاید ہم لوگ ایک ہی لمحے میں بہت دیر تک ٹھہرنے سے گھبراتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں سانس تو لیتے ہیں، لیکن شاید آگے بڑھتے رہنا ہماری مجبوری ہے۔
تو پھر وہی سوال جو شروع سے ذہن میں گھوم رہا ہے، اس جانی پہچانی سی لیکن بے نام کیفیت کا آخر نام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ایمبیڈو۔ اس کا تلفظ ہے امبیڈو، اور یہ لفظ لاطینی زبان سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے میں اس میں اپنے دانت گاڑتا ہوں۔ مطلب کسی چیز کو پوری طرح سے جذب کر لینا، اس میں ڈوب جانا۔ تو یہ نام اس لمحاتی لیکن بہت ہی گہرے تجربے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو ان لمحات کو پہچاننا اور ان میں تھوڑا سا ٹھہر جانا، شاید یہی خود شناسی یعنی سیلف ریئلائزیشن کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو آخر میں بس یہی سوال رہ جاتا ہے کہ اگر ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے تھوڑی دیر کے لیے نظر ہٹا کر ان لمحات میں ٹھہر جائیں تو کیا کچھ دریافت ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ مل سکتا ہے؟